انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین امریکہ کی جنگ خلا تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کے خلائی مشن کے بعد چین نے امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے پہلا خود مختار مشن مریخ روانہ کر دیا۔ چین نے امریکی سیٹلائٹ کو تباہ کر دیا۔ امریکہ نے خلا میں فوجیں اتار دیں۔ کسی بھی وقت مریخ پر دونوں ممالک کی خونی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا میں جنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، چین نے مریخ کی تسخیر کے لیے اپنا پہلا خود مختار خلائی مشن جمعرات کی صبح روانہ کر دیا ہے، جو 7 ماہ میں کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فروری 2021 تک مریخ کے مدار میں پہنچ جائے گا۔ چینی حکام کے مطابق یہ مشن 7 ماہ میں لگ بھگ 5.5 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کر کے فروری 2021 تک مریخ کے مدار میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکہ بھی چند روز میں اپنا خلائی جہاز مریخ کی طرف روانہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے خلا میں امریکہ کے 5 سیٹلائٹس کو تباہ کر دیا ہے۔ چین کا تیان 1 نامی خلائی جہاز جمعرات کی صبح لانگ مارچ 5 نامی راکٹ کے ذریعے جزیرہ ہینان سے مریخ کی جانب روانہ ہوا۔ امریکہ بھی آئندہ ہفتے جدید ٹیکنالوجی سے لیس خلائی مشن ریاست فلوریڈا سے مریخ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چینی مشن میں مریخ کے مدار میں چکر لگانے والے خلائی جہاز اور سیارے کی سطح پر اترنے والی خلائی گاڑی شامل ہے، جو مریخ کی سطح کے نیچے پانی اور زندگی کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ چین خلا میں امریکہ کی غالب طاقت کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس پرامن ارادوں کا اعلان کرتے ہوئے بیجنگ کے نظریے کی جگہ ایک فوجی ڈومین سمجھتا ہے اور یہ کرنے کے لیے ڈیزائن کی جگہ بنیادی ڈھانچے میں بھاری سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ اس کو محفوظ بنانے کی دونوں کی اقتصادی اور فوجی فوائد اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ وہ طاقت کے عہدے سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ امریکہ کو خلا میں امریکہ کے قومی مفادات اور سلامتی کے دفاع کے لیے اپنی نالائی خلائی فورس کی تیاری میں خاطر خواہ وسائل کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی، کیونکہ بیجنگ کی تیزی سے بہتری کی صلاحیتوں کو دیکھنا واضح ہے۔ چین نے خلا بازوں کو خلا میں منتقل کرنے کے علاوہ ڈیزائن لانگ مارچ 5B راکٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چین نے متعدد ایک ساتھ 5 سیٹلائٹس امریکہ کی تباہ کی ہیں اور یہ سیٹلائٹس چین نے اپنے خطرناک میزائلوں کی وجہ سے کیا ہے۔ اپریل میں لانگ مارچ 3B اور مارچ میں لانگ مارچ 7A کو لانچ کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد رواں سال کسی لانگ مارچ راکٹ کا یہ پہلا کامیاب لانچ تھا۔ 3 ہفتوں کے بعد چین نے ارتھ امیجنگ اور ٹیکنالوجی مظاہرے والے مصنوعی سیار کو مدار میں رکھے ہوئے 2 الگ الگ لانچوں کی سہولیات سے بیک ٹو بیک لانچ مکمل کیے۔ چین 2020 میں 40 سے زیادہ لانچوں میں 60 سے زیادہ خلائی جہاز لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور گزشتہ 2 سالوں میں عالمی لانچوں کی قیادت کر رہا ہے۔ چین کا میزائل اور خلائی ٹیک گھسنا ایک دفاعی بلبلہ پیدا کر رہا ہے۔ چین کا میزائل اور خلائی ٹیک ایک دفاعی بلبلہ پیدا کر رہا ہے اور امریکی بحریہ کو بڑھتے ہوئے متناسب خطرات کا سامنا ہے، جن میں سے کم از کم چین کی طرف سے ہے اور خاص طور پر اس کی رسائی علاقے سے انکار کی حکمت عملی ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ چین جلد ہی خلا میں ہر امریکی مصنوعی سیارے کو تباہ کر سکے گا۔ بریکنگ ڈیفنس کے مطابق 14ویں فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جے ریمنڈسن نے 2015 میں ہی واضح کر دیا تھا کہ چین نے اینٹی سیٹلائٹس کی مضبوط صلاحیتوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ریمنڈ نے دعویٰ کیا کہ بیجنگ پہلے ہی ہر کم مدار والے مصنوعی سیارے کو خطرے میں
رکھنے کے قابل ہے اور چین کے اینٹی سیٹلائٹ ASAT صلاحیتوں کے ذریعے جلدی مدار میں موجود ہر مصنوعی سیارہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ 2015 میں کولوراڈو اسپرنگز میں 31ویں خلائی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے ریمنڈ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ گزشتہ جولائی میں چین کا اینٹی سیٹلائٹ میزائل تجربہ کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کامیابی سے تجربہ کیا ہے، تاہم ایک ہفتے بعد امریکی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ یہ تجربہ دراصل اینٹی سیٹلائٹ میزائل اس تجربے کی وجہ سے امریکہ کی سیٹلائٹ تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عدم استحکام پیدا کرنے سے باز آ جائے، جیسے کہ تباہ کن مصنوعی سیارے کے نظام کی مستقل ترقی اور جانچ، جس سے بیرونی خلائی ماحول کی طویل المدتی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہو، جس پر تمام اقوام کا انحصار ہے۔ اس وقت اسپیس نیوز نے اطلاع دی کہ امریکہ مستقل طور پر یہ یقینی بناتا ہے کہ ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف اپنے خلائی نظام محفوظ اور لچکدار ہوں۔ موقع نہیں تھا جب چین نے اپنے ASAT ٹیسٹ چھپانے کی کوشش کی تھی۔ مثال کے طور پر مئی 2013 میں چین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے جنوب مغربی چین میں زیسینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ایک راکٹ خلا میں روانہ کیا تھا۔ سرکاری سطح پر چلنے والے میڈیا نے 2013 میں اطلاع دی ہے کہ یہ تجربہ آئنرائزڈ اسٹریم اور زمین کے قریب جگہ میں توانائی بخش ذرات اور مقناطیسی شعبوں کی تحقیقات کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ابتدائی تجزیے کے مطابق تجربہ متوقع مقاصد تک پہنچا ہے، جو سائنسدانوں کو مختلف اونچائیوں پر خلائی ماحول سے متعلق پہلے ہاتھوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ٹیسٹ کے تقریباً امریکی عہدیداروں نے اس بات کے سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ آخر چین نے یہ کس طرح کیا ہے۔ چین نے جنوری 2007 میں مصنوعی سیارے کو تباہ کرنے کے لیے SC-19 میزائل کا بھی استعمال کیا تھا، اور اس ٹیسٹ کے اعلان کے بعد چین کو سخت بین الاقوامی مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تب سے اس نے اپنے اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ چھپائے ہیں، جن میں 2010 اور 2013 شامل ہیں۔ میزائلوں کی فوجی درخواستیں کافی ASAT واضح دکھائی دیتی ہیں۔ چین اس کے میزائلوں کا استعمال امریکی مصنوعی سیاروں کو دستک C5 ISR دینے کے لیے استعمال کرے گا، تاکہ اس کی صلاحیتوں کو کم کیا جا سکے۔ تقسیم شدہ امریکی فوج اور اس سے وابستہ اثاثوں کو معلومات تک پہنچانے یا ان کا اشتراک کرنے سے قاصر، امریکہ اس نظام میں چین کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا متعدد طریقوں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جس میں اپنے نظاموں میں زیادہ فالتو پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ایئر فورس کے زیر اثر ایک اسپیس فورس قائم کرے۔ انہوں نے منصوبے کے مسودے پر دستخط کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلا ہی مستقبل اور اگلا قدم ہے۔ اس موقع پر نائب صدر مائک پینس اور قائم مقام وزیر دفاع بھی موجود تھے۔ خلائی فوج تیار کرنے کے منصوبے پر الگ 5 سالوں میں $80 کروڑ کے اخراجات متوقع ہیں۔ یہ فورس خلا میں فوجی کارروائیوں اور ان کی نگرانی کا کام سر انجام دے گا۔ امریکی میڈیا نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسپیس کمانڈ کے لیے ابتدائی طور پر 600 افراد بھرتی کیے جائیں گے اور بعد ازاں تعداد میں 1000 اہلکاروں کا اضافہ کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی فوج کی خلائی کمان چین اور روس کے خلاف خلا میں جنگ کے لیے تشکیل دی جا رہی ہے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خلا کو جنگی سرگرمیوں کا مرکز بنانے سے گریز کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ہوا چنگ ینگ نے کہا ہے کہ خلا کو میدان جنگ بنانا تباہ کن ہوگا۔ خلا کو امن کا مقام رہنے دیا جائے اور اسلحے کی انبار مت لگائے جائیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کی اسپیس کمانڈ کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے کرۂ ارض کے بعد مدار بھی کنٹرول مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے وزیر دفاع جیمز میٹس کو حکم دیا تھا کہ وہ پینٹاگون کی ایک افسر کا نام اسپیس کمانڈ کے کمانڈر کے طور پر پیش کریں، جو سبھی خلائی آپریشنز اور سرگرمیوں کی نگرانی کرے۔ یاد رہے کہ رواں سال جون میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بات قبول نہیں کہ چین اور روس کو خلا میں سبقت حاصل ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ صرف کافی نہیں خلا میں امریکی موجودگی ہو، بلکہ ہم لازم طور پر